سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے یا نہیں، یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے اور قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش بھی کر دیا گیا۔ ماضی میں تقریباً سبھی جماعتوں کو جب بھی یہ انتخابات کا موقع آیا، سوائے اس کے جو بینیفیشری رہا پیسے کے زور کے اوپر، اس نے 2 سیٹیں زیادہ ہتھیار لینے کا میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر تو شفافیت کے ساتھ انتخاب ہو تو ایک باقاعدہ سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے جس کے اندر ایک جماعت کی کتنی نشستیں ہو سکتی ہیں، اور وہ جو سیکنڈ اور تھرڈ ووٹ والی کیٹیگری آتی ہے اس میں کسی کی ایک نشست کا تو فرق پڑ سکتا ہے، کوئی سرپرائز نہیں آ سکتا۔ سرپرائز تبھی آتا ہے جب وہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنے ریسنٹ ہسٹری میں سینٹ الیکشنز ہوئے سب کے اندر کروڑوں استعمال ہوئے، لاکھوں نہیں، ایک ووٹ کے لیے کروڑوں روپیہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو سینیٹر الیکٹ ہوتا ہے کئی کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک سینیٹر منتخب ہوتا ہے۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے اوپن بیلٹنگ بیسٹ وے ہے، اس کا طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سمپل شو آف ہینڈز والا طریقہ سینٹ میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر کچھ انتخابی عمل کا طریقہ کار ایسا ہے پروونشل اسمبلیز کے اندر، کہیں پہ 8 ووٹوں سے ایک ہوگا اور کہیں سے پتہ چلے گا کہ 20 ووٹوں سے ایک ہو رہا ہے، تو اس کے طریقہ کار کے اوپر انہیں ایک سائنٹیفک بیسس کے اوپر کہ کیا تقسیم ہوگی اس کو طے کرنا پڑے گا۔ لیکن اوپن بیلٹنگ، آسان لفظ یہ ہے کہ شو آف ہینڈز نہیں یہاں استعمال ہو سکتا، اوپن بیلٹنگ، کھلے انداز میں ووٹنگ ہو۔ اس کے اوپر بل تو سامنے آ گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ عددی برتری نہ قومی میں ہے نہ ہی سینٹ میں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ 2/3 میجورٹی سے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کامیاب کروا سکیں۔ اس کے لیے ان کو ضرورت ہے مدد اور سپورٹ چاہیے اپوزیشن کی، اور چاہے جتنا بھی اچھا مسئلہ یا نظر آ رہا ہو، اپوزیشن سے تعلقات کی نوعیت ان کی اتنی ٹیڑھی ہے کہ وہ ہر ایشو کے اوپر ان کو چیلنج کریں گے اور اختلافی نقطہ اٹھائیں گے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا اور یہاں پر بھی انہوں نے اختلافی نقطہ اٹھا دیا۔ شاید اندر سے ان کا دل ہو کہ اوپن بیلٹنگ ہو جائے، لیکن اس کے طریقہ کار کے اوپر انہوں نے آج اعتراضات اٹھا دیا، اور قومی اسمبلی کے اندر جو آج مناظر تھے وہ بہت اچھے مناظر نہیں تھے، ہماری اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ہلڑ بازی، آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ سامنے آپ کو دیکھنے میں ملی۔ اس کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے ایشوز جس میں قومی مفاد جڑا ہوتا ہے، تو حکمراں جماعت اپوزیشن کی جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ان کانفیڈنس پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے، پارلیمنٹری لیڈرز ملتے ہیں، رولز آف بزنس طے کر لیے جاتے ہیں، یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہمارے 2 رکن بولیں گے، آپ کے 2 رکن بولیں گے۔ اپوزیشن نے جنرلی اعتراضات فائل کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ تقریریں ویریں کرنے کے بعد، اپنے اعتراضات رجسٹر کرنے کے بعد، کوئی آپ نے امینڈمنٹ اس کے اندر تجویز کرنی ہے وہ دینے کے بعد بزنس آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ صورتحال اور تھی۔ بریک لے لیں، جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم ڈو اور ڈائی بیٹل ہے اس وقت پی ڈی ایم کے لیے، بڑے لمبے دعوے کرنے کے بعد کہ وہ منہ پہ ماریں گے استعفے، 31 کو استعفیٰ دے دیں گے، دسمبر کو استعفیٰ دے دیں گے، جنوری اینڈ پہ استعفیٰ دے دیں گے، وہ ڈیڈ لائن گزارنے کے بعد پریکٹیکل آپشن ان کے پاس کیا ہے؟ کل ان کو بھی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ اور عام اطلاع یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ٹاپ ٹیئر ہے، بشمول نواز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، ان تینوں کا زور یہ ہے کہ ایک ڈیسائسو ایکشن لینے کا وقت ہے۔ اگر اب ایکشن نہیں لیا تو سب سے زیادہ جس جماعت کا نقصان ہوگا اس کا نام ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بیک گراؤنڈ میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ مل جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی اسمبلی سے باہر ہیں اور ایک مخصوص بیلٹ میں، تو ان کے لیے جمع اور منفی والے گیم نہیں ہے۔ الٹیمیٹ لوزر پی ایم ایل این ہوگی اگر یہ ڈیسائسو ایکشن ابھی نہ لے پائے۔